اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اور روز کچھ نہ کچھ آپ صدقہ بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ جب بھی آپ باہر جایا کریں صدقہ ضرور دے دیا کریں، چاہے وہ 1 روپے ہو یا 5 روپے سے شروع ہو یا 1 روپے سے شروع ہو۔ ضروری ہے کہ آپ روز اپنے لیے صدقہ جاریہ کیا کریں اور جنت میں گھر بنائیں، آمین۔ اور ہم سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور عبدالحد ابھی اسماء الحسنی پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القهار الزكاة العليم القاضي الباسط الخافي الرافع المعز العزيز السميع البصير اللطيف الخبير العلي الكبير الحسيب المقيم الحسيب الدين الجلال والإكرام الرفيع اللهم صل اللهم صل جزاک اللہ۔ اور قرآن میں ہے کہ کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہاری نفوس کو پہنچتی ہے یا وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اور لکھ دی ہوتی ہے، اور یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان کام ہے۔ یہ اس لیے کہ جو کچھ تمہیں نہ مل سکے اس پر غم نہ کرو۔ کیا نہیں کرو؟ غم نہیں کرو۔ جو ہمیں نہیں مل سکتی ہے کوئی چیز تو ہم بہت نڈھال ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں اور کچھ مارنے کی اپنے اوپر کوششیں بھی جاری رکھتے ہیں، خودکشی کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے، قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ اگر نہ مل سکے تو اس پر تم غم نہ کیا کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے دی اس پر اترانا نہ کرو۔ ظاہر اللہ نے کچھ ہمیں دے دیا تو ہم اترانے میں آگے، کیونکہ اللہ کسی بھی خود پسند اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں دولت دے دیا اور اس میں بنگلہ دے دیا، ماشاءاللہ بچے دے دیے، سب چیزیں دے دیں، تو انسان جو ہوتا ہے بہت خود غرض ہو جاتا ہے، وہ اپنوں سے بھی ملنا نہیں چاہتا ہے، غیروں سے بھی ملنا نہیں چاہتا ہے، بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میرے برابری والے ہیں اور میں ان سے ہی ملوں۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا ہے کہ مجھے ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، ایسے بندے جو خود غرض ہو جائیں، فخر کرنے لگیں۔ تو اللہ پاک کو یہ
خود غرضی سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے کہ اللہ پاک اگر ہمیں کچھ دے بھی دیتا ہے تو اس میں آپ خود غرضی نہ کریں، اس میں سے کچھ حصہ ظاہری بات ہے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی نکالنا چاہیے، اور اپنے جو ہمارے قریبے کچھ دوست وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو ضروری ہے کہ اللہ کو نہیں ہے پسند مغرور، اللہ کو نہیں ہے پسند تکبر کرنا، اللہ کو نہیں ہے پسند فخر کرنا، اللہ کو نہیں ہے پسند اترانا۔ تو اللہ پاک کو سادگی پسند ہے، سادگی سے رہیں اور سب سے مل جل کر رہیں، محبتیں پھیلائیں۔ ضروری ہے کہ اللہ کو محبت پسند ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت پسند ہے، اور غفور و درگزر کا معاملہ فرمایا کریں۔ جب بھی آپ کسی سے اگر شکایت بھی ہو تو آپ اس کے ساتھ بھی غفور و درگزر کا معاملہ کر دیا کریں کہ اگر وہ بندہ آپ کے گھر میں آ گیا اور آپ نے پھر وہی چیخ چلی شروع کر دیا تو آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو ہمارا قرآن یہی ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زمین پر آتی بھی ہے یا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یا وہ ہماری سب کارنامے جو ہم کرتے ہیں دنیا میں رہ کر وہ ہماری وجہ سے بھی آتی ہے، اور اللہ پاک نے ان 30 سپاروں میں اللہ پاک نے لکھ دیا ہے کہ اگر صحیح چلو گے تو تمہارے لیے اچھا ہے، اگر غلط چلو گے تو تمہارے لیے غلط ہی ہوگا وہ راستہ ہمارے لیے۔ تو آپ مومنوں کا راستہ پسند کریں، نیکیوں کا راستہ پسند کریں، نماز پسند کریں، قرآن پسند کریں، اللہ پاک نے جو قرآن میں لکھ دیا ہے اس راستے پہ چلیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سورہ رحمان پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان مدنی ہے اور اس میں 78 آیاتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين صدق اللہ العظیم۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ رحمان کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھو صحیح سے۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے بولنا سکھایا۔ کس نے بولنا سکھایا عبداللہ؟ اللہ پاک نے۔ آفتاب اور ماہتاب مقررہ حساب سے ہیں اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں رحمان نے قرآن سکھایا، اللہ پاک نے ہمیں قرآن سکھایا، تو بہت ضروری ہے کہ آپ اگر نہیں پڑھے ہوئے ہیں، میری بہنیں اور جو بھی ہمارے جینٹس ہوتے ہیں وہ بھی اکثر نہیں پڑھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کام میں بہت دلچسپی ہو جاتی ہے اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں پڑھتے پڑھتے۔ دیکھیں
بہت ضروری ہے قیامت والے دن جس نے قرآن نہیں پڑھا اس کو اندھا کر کے اللہ پاک اٹھائے گا، اور جس نے کوشش کرتے کرتے وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ پاک اس کو بخش دے گا۔ اللہ پاک کے سامنے جب بندہ آئے گا تو اللہ پاک یہی فرمائے گا کہ یہ بندے نے قرآن سیکھتے سیکھتے میرے پاس پہنچا ہے تو میں اس کو جنت فردوس میں جگہ دے دوں۔ آفتاب اور مہتاب مقررہ حساب سے ہیں، صحیح بات ہے، بات ہے۔ چاند، یہ سب ستارے، درخت، یہ سب جو آفتاب مانے چاند، تو یہ کیا ہے؟ آفتاب مہتاب مقررہ حساب سے ہیں۔ دیکھیں سب چیزیں اللہ پاک نے جو آسمان پہ ہیں سب چیزیں اپنے مقررہ طور پر، جیسے ہم اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صبح، اور اگر ہم سوتے رہتے ہیں تو ہمارے لیے نقصان ہے، تو اللہ پاک نے چاند سورج سب کو جب ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے تو سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، چاہے چاند ہو، سورج ہو، سب چیزیں، ستارے ہوں تو ستارے کب چمکتے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ پاک نے۔ والنجم والشجر یسجدان، تو کیا ہے؟ ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں اللہ کو۔ کیا کرتے ہیں؟ دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی ہے، اور تاکہ تم تولنے میں تجاوزہ نہ کرو۔ تو کیا ہے؟ والسماء رفعها وضع المیزان، میزان مانے ترازو، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کر دو، کہ تولنے میں تم اونچ نیچ نہ کر دو۔ کیا ہے کہ تولنے میں تم اونچ نیچ نہ کر دو۔ دیکھیں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، اکثر لوگ تولنے میں اونچ نیچ کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک نے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں تجاوزہ نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو۔ کیا کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو، اور تول میں کم نہ دو۔ کیا میں کم نہ دو؟ جو میں نے ابھی آپ کو بیان میں کہا تھا کہ اللہ نے وزن اس لیے قرآن میں بھی بیان کر دی ہے، کیا ہے؟ اللہ تطغوا فی المیزان، یہاں کیا ہے اس میں؟ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ کیا میں کم نہ دو؟ تول میں تو بہت ضروری ہے، جو آپ مارکیٹوں میں اگر کام کرتے ہیں، تول ناپ کے کام کرتے ہیں، اگر کسی دکان پہ کام کرتے ہیں، گزارش ہے کہ آپ سورہ رحمان پڑھا کریں کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے سورہ رحمان میں وزن کے بارے میں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھاوی۔ کیا کیا اللہ پاک نے؟ زمین بچھا دی، زمین بنائی ہے ہمارے لیے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتِ الْأَكْمَامِ، جس میں میوے ہیں، خوشے ہیں، خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ کیا ہے؟ میوے بھی اللہ نے دیے ہیں، اللہ پاک نے کھجور بھی دیے ہیں، اللہ پاک نے بے مثال نعمتیں دی ہیں۔ تو اللہ پاک کے کون کون سے نعمتوں کو انسان جھٹلاتا ہے، تو کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ پاک نے سب چیزیں ہمیں انعام میں دے دی ہیں۔ وَالْحُبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرِّيحَانِ، اور پھس والا اناج کیا ہے؟ اور پھس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ ماشاءاللہ سچی میں جب ہم باہر نکلتے ہیں، جب ہم صبح میں اپنے بچوں کو بھی چھوڑنے جاتے ہیں اسکول، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہیں کسی کناری جو انسان جو درخت بناتے ہیں گھر سے باہر، اور اس میں پھول بھی ہوتے ہیں گلاب کے، ایک تو پھول جو رات میں خوشبو دیتی ہے، تو وہ پھول بھی بہت زیادہ ہمیں پسند ہے، گلاب کے پھول بھی ہمیں پسند ہیں۔ ایک سورج مکھی کا جو پھول ہے وہ بھی اپنی رفتہ رفتہ جیسے آپ کے سورج کی طرف اس کا رخ چلا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ کے سب یہ کام ہے، انسان کی زندگی میں جو بھی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ہمارے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ۔ بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کو
جھٹلاؤ گے. دیکھیں پہلے بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم اللہ پاک نے قرآن میں بیان کر دیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح ہے. جو ایک مٹی ہوتی ہے جو ٹھیکری ہوتی ہے, اکثر آپ نے دیکھی ہوگی, جو مٹکا جو ہم سرائی وغیرہ میں استعمال بھی کہتے ہیں, تو ہم اپنی زبان میں اس کو مٹکا بھی کہہ دیتے ہیں, سرائی بھی کہہ دیتے ہیں. آپ دیکھنا اس کے اگر آپ توڑیں گے تو ایک ٹھیکری سی ہوگی. جو یہ میرا گملہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اسی شکل میں اللہ نے انسان کو ٹھیکری اور مٹی سے بنایا ہے. کیا ہے, انسان کو بجنی والی مٹی سے پیدا کیا اور ٹھیکری, دیکھیں ٹھیکری کی طرح تھی. اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. کیا سے پیدا کیا؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ. اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور جنات کو بس تم اپنے رب کو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ کی انسان کس کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ جہاں دیکھو اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں عطا کی ہیں. جہاں دیکھو اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں عطا کی ہیں. رب المشرقین والمغربین. وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا. کیا ہے کہ وہی رب ہے جو مغرب کا بھی ہے اور مشرق کا بھی ہے. اب تھوڑا سا ہم اس کی تفسیر آپ کو بتاتے ہیں. حبوں سے مراد ہے ہر وہ خوراک ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہیں. خشک ہو کر اس کا پودا پھس بن جاتا ہے جو جانور کے کام آتا ہے. یہ انسانوں اور جنوں دونوں سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا کر ان سے پوچھ رہا ہے. یہ تکرار اس شخص کی طرح ہے جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کا منکر ہو. جیسے کہے میں نے تیرا فلاں کام کیا, کیا تو انکار کرتا ہے, فلاں چیز تجھے دے دی, کیا تجھے یاد نہیں. دیکھیں اللہ پاک نے کیا کہا ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر احسان کرتے ہو اور پھر اس کو آپ جتا دیتے ہو, دیکھو کہ میں نے تو یہ احسان کر دیا ہے, تم نے کبھی میری شکریہ ادا کیا ہے, میں نے یہ کر دیا ہے, کبھی تم نے میری بات یاد کی ہے. تو کیا ہے, اللہ پاک فرماتا ہے کہ احسان مت جتاؤ, اس کو ذلیل مت کرو. اگر آپ نے کچھ کر بھی دیا ہے وہ بندے کے لیے تو آپ اس کو بار بار کہیں بھی جا کے وہ باتوں کو مت دہراؤ. سلسال خشک مٹی. کیا ہے؟ سلسالی خشک مٹی جس میں آواز ہو. فخار آگ میں پکی ہوئی. وہی میں نے بولا ہے جیسے مٹکا ہوتا ہے, سرائی ہوتا ہے جس کے ہم آگ میں پکاتے ہیں تو پھر وہ ایک چیز بن جاتی ہے. جو یہ میرا گملہ بھی رکھا ہوا ہے تو کیا ہے, مٹی سے پتلا بنایا. کس سے پتلا بنایا ہے؟ ہمارا مٹی سے پتلا بنایا گیا. اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا فرمایا. پھر ان دونوں سے نسل انسانی چلی. کیا ہے کہ ہماری نسل کس سے چل رہی ہے؟ بی بی حوا اور آدم علیہ السلام سے. اس سے مراد سب سے پہلا جن ہے اور ابو الجن ہے یا جن بطور جنس کے ہیں, جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے. ماریجی آگ سے بلند ہونے والے شعلے کو کہتے ہیں, یعنی تمہاری یہ پیدائش بھی اور پھر تم سے مزید نسلوں کی تخلیق و افزائش یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے. کیا تم اس نعمت کا انکار کرو گے؟ ایک گرمی کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق اس طرح مغرب ہے اور اس لیے دونوں کا تسنیہ ذکر کیا گیا ہے. دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں سورہ رحمان میں سب چیزیں بتا دی ہیں کہ جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس کے احسان کا منکر ہو, جسے کہے میں نے تیرا فلاں کام کیا,
کیا انکار کرتا ہے، فلاں چیز تجھے دے دی، کیا تجھے یاد نہیں، تجھ پر فلاں احسان کیا، کیا تجھے ہمارا ذرا خیال نہیں ہے۔ تو کیا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ نے کتنے چیزیں ہمیں دی ہیں، کہ کبھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بے مثال نعمتیں دی ہیں؟ نعمت میں ہمارے گھر والے ہیں، ہماری امی ابو ہیں، ہماری بہن بھائی ہیں، پھر ہمارا رشتہ ایک لگتا ہے، جب ہم شادی ہو کے جاتے ہیں تو ہمارے ماشاءاللہ بچے ہیں، ایک نعمت یہ ہے، ہمارے شوہر ہے وہ نعمت ہے، اور پھر ہمارے گھر میں جو افراد ہیں، ہماری جوائنٹ فیملی ہے، جب ہمیں سسرال سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو آپ اللہ پاک، کبھی انسان تو اپنی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتا ہوگا، خوشی خوشی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ بہت کم انسان ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہم تو بہت بڑے مصروف ہیں۔ تو کیا ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت نکالیں اپنے لیے، اللہ کے لیے۔ اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پاس بہت سارے فرشتے ہیں، جنات ہیں، اللہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ آپ کی عبادت کی اللہ کو کمی ہے کہ وہ بندہ میرے لیے عبادت کرے۔ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں ہر وقت اللہ کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم اکیلے بھی ہوتے ہیں تو ہم تنہا بھی ہوتے ہیں، تو جب بھی ہمیں اللہ کی ضرورت پڑتی ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کے اوپر احسان نہیں جتاتا ہے، تو اللہ پاک نے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے کہ اگر تم کسی کے لیے اچھا سوچو اور اچھا کرو، اچھا پہناؤ، اور اگر کسی کے اوپر آپ اچھائی کا ہاتھ رکھو اور کچھ سکھاؤ اور کچھ کھلاؤ بھی صحیح، تو اس کو طعنہ مت دو کہ اس بندے کو ذلیل مت کرو۔ دیکھیں، اگر ہم اچھا کرتے بھی ہیں تو اس کا بدلہ اللہ پاک دینے والا ہے، بندہ کبھی کسی کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اگر آپ کوئی کام کسی لیے کرتے ہو تو آپ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ میں نے اللہ پاک کے لیے کیا ہے اور میرا اجر اللہ ہی عطا کرے گا، مجھے اللہ ہی دے گا۔ اور ہمیشہ آپ سیدھے راستے پہ چلا کریں اور اپنی پیدائش کو ضرور یاد رکھا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں پتلا بنا کے، ایک چیز کو پتلا بنایا اللہ پاک نے، پھر اس میں روح پھونکی ہے، پھر ہماری پیدائش ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک کے کام بڑے نرالے ہیں، اور جب ہم سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ اللہ پاک، ہم بہت ناشکرے بندے ہیں، اور ہم ناشکری کا معافی مانگتے ہیں اللہ سے کہ ہم نے بہت ساری ناشکریاں بھی کی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے، اور ہمیں نیکی کے راستے پہ چلائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو گزارش ہے کہ آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ بھی کر دیا کریں، آمین یا رب العالمین۔